ملک احمد خان صاحب، آپ سے بھی یہی سوالات کہ کیا ہماری سٹیٹ آف ڈیموکریسی ایسی آ گئی ہے کہ ہم اپنے پارلیمنٹیرین جنہوں نے سینیٹرز الیکٹ کرنے ان پہ اعتماد ہی نہیں کر رہے، اور اوپن بیلٹ سپریم کورٹ میں بھی پریزیڈنٹ صاحب نے رائے مانگی. آج قومی اسمبلی میں 26واں آئینی ترمیمی بل حکومت نے پیش کر دیا، اور اس کے دو پوائنٹس ہیں. یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، ایک جو فورن نیشنلز کے حوالے سے ترمیم مانگی گئی ہے، اور دوسری اوپن بیلٹ کے حوالے سے. آپ کی پارٹی کیا سمجھتی ہے، یہ بہت اچھا اقدام ہونے جا رہا ہے، اچھا قدم ہے حکومت کا؟ اچھا بٹ صاحب دیکھیں، ایک تو یہ بیسکلی ایک مورل کویسچن ہے جو آپ بائی دا نیچر آف اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اور آپ ریگولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں مورل کو، کہ آپ ایک آئینی ترمیم کسی لیگل انسٹرومنٹ کے ساتھ آپ ایک موریلٹی کے کویسچن کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو کیا ایسی پریکٹسز مناسب ہوتی ہیں؟ یعنی آپ کوئی ایک طریقہ کار وضع کر لیں گے، اور اگر آپ کی موریلٹی کویسچنیبل ہے تو پھر اس میں سے بھی کوئی میل پریکٹس کا راستہ نکل سکتا ہے. تو وہ تو پھر ایک عجیب سی بحث ہے، اور ایک ان اینڈنگ ایک آرگومنٹ ہوتا رہے گا اور چلتا رہے گا آگے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جب کنوینئنس کے اور کسی ایسی پریکٹسز کو روکنے کے لیے، چاہے ان کا کانٹیکسٹ اور ہو، آپ کچھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرتے ہیں جو کہ فوکسڈ ہوتی ہیں آن ون پوائنٹ، اور اس کا ایک لارجر آپ اس پہ ایک کچھ ایمیننٹ لائرز کو، کچھ پارلیمنٹیرینز کو، یا ایک براڈ بیسڈ کنسنسس ایوالو کیے بغیر کوئی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کر آتے ہیں، تو پھر اس کے بھی اپنے مضمرات ہوتے ہیں جو 58(2)B کی صورت میں ہم نے دیکھے. اور وہ ود ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم 2-3 الیکٹڈ گورنمنٹس کو اور پھر ایک نئے ٹریک پہ چڑھا گیا جمہوری پروسیس کو. تو اس میں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیکریسی آف بیلٹ جو ایک بڑا ایک سیکرڈ پروپوزیشن ہے، ووٹنگ وداؤٹ اینی فیئر، جہاں پر آپ کو یہ ڈر ہے کہ ہارس ٹریڈنگ بک جاتی ہے، تو یہ بھی کہ ایک آپ انڈیپینڈنٹلی ووٹ کر لیں، تو یہ ووٹ کی تو ایک بنیاد ہے یہ کہ آپ ایک سیکریسی پرووائڈ کرتے ہیں. اور وہ اس کو جب آپ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن اور جو امینڈمنٹ حکومت پروپوز کریے کہ جی اوپن بیلٹ سے ہونا ہے، تو اوپن بیلٹ سے طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے اس حوالے سے؟ اس میں ملٹیپل ووٹس ہوں گے، ملٹیپل چوائسز ہوں گی. نہیں دیکھیں، جو پہلے تو یہ سنگل ٹرانسفربل ووٹ اور پھر پریفرنشل ووٹس کی جو ایک پروویژن تھی، تو اس پہ حکومت شاید طریقہ کار وہی رکھنے کی بات کر رہی ہے، لیکن ٹریسیبل کر رہی ہے اسے. اچھا، ٹریسیبلٹی جو ہے، دیٹ از ٹریسیبلٹی ورسز سیکریسی کی بحث ہے یہ. اور یہ جو ابھی اس وقت آپ کا پورا اس کی ٹائمنگ ہے، یعنی ایک آرگومنٹ میں بڑے دنوں سے سن رہا ہوں، بڑا سپرفیشل ہے گو، لیکن اسٹل اٹ کیریز اے سگنیفیکینس کہ یہ بات آ رہی، کیونکہ پرائم منسٹر کے لیول پہ بات کی گئی تو اٹ بیکیم ایک بڑی بحث اس پہ رہی کہ جی ہم نے اپنے ان 20 اراکین کو نکال دیا جن کے اوپر ان کو شک تھا یا ایویڈنس تھا یا وٹ ایور ریزن جو تھی کہ انہوں نے ووٹ اپنی جو ہے وہ اس کو بیچا تھا یا کیا کیا تھا. درست یہ تو آج اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی بتایا تھا ہیئرنگ میں کیس کی، جو صدارتی ریفرنس چل رہا ہے اس میں اٹارنی جنرل نے بھی ذکر کیا. تو اگر جب آپ کے پاس ارشد، جب آپ کے پاس یہ ایویڈنس تھی اور شفقت صاحب جیسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر تو بڑی اصولی بات تھی کہ حکومت میں آتے ساتھ پہلا جو آپ اقدام کرتے، کیونکہ آپ کی پارٹی کے اندر سے یہ میل پریکٹس پکڑی گئی تھی اور آپ نے لوگوں کو ایکسپیل کیا تھا، تو پھر آپ سینٹ الیکٹورل ریفارمز کو بالکل ایٹ دیٹ رائٹ ٹائم، جب الیکشن سر پہ آ گئے، 1 مہینے بعد الیکشن ہے، تو آج آپ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اور وہ بھی ایسی پوزیشن میں. اس سے ایک اور پوائنٹ بھی اٹھتا ہے جو ملک احمد خان صاحب آپ نے ریز کیا کہ اگر ان کو پیسے دیے تو پیسے دینے والا بھی کوئی ہوگا. ہمارے پاس اصغر خان کیس کی مثال موجود ہے کہ کس طرح پیسے بانٹے گئے، جس کا بھی شفقت محمود صاحب نے ذکر کیا. اس کیس میں پی ٹی آئی والے اگر ایم پی ایس کسی نے خریدنے کی کوشش کی اور کوئی ہینڈ ریٹن نوٹ یا کوئی ایویڈنس اگر وزیر اعظم کے پاس اس وقت پہنچا تھا، تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی، اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوئی، یا قانونی کارروائی ہو سکتی تھی یا اب ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ کافی سیریس چیز ہے. اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر حکومت پاکستان کا چیف لا آفیسر یہ بات کہے، آنریبل ججز صاحبان یہ بات پوچھیں، تو پھر اس شخص کو یا ان لوگوں کو سامنے آنا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ ووٹ خریدے تھے 20 لوگوں کے، یا کوشش کی تھی یا پیسے دیے تھے، جو کہ اب ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے سپریم کورٹ کا. اس پہ میں اچھا جی ملک احمد خان صاحب. اچھا دیکھیں جی، بالکل
دیکھیں یہ تو صاحب ایک بات اسٹل ٹو بی انویسٹیگیٹڈ ہو سکتی ہے کہ کس پارٹی کے لوگ تھے اور کن کے زیادہ بنے، یہ آبویس بھی ہو سکتی ہے. اب میں کیونکہ اس کا کوگنیزنٹ نہیں ہوں، میں جنرل پرنسپل کی بات کر رہا ہوں کہ پیسے کسی نے تو دیے ہوں گے، بانٹے ہوں گے، وہ شخص تو یا شخصیات تو سامنے نہیں آئی. اس میں اتنا پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں تو پھر ایک بڑا ٹیسٹ کیس ابھی رکھا جا سکتا ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں لاسٹ ایئر ایک نو کانفیڈنس موو تھا چیئرمین سینٹ کے خلاف، تو وہاں پر تو بڑا کلیئرلی پتہ ہے کہ چیئرمین سینٹ نے اپنی جو ان کی جو ڈیفیٹ تھی وہ وکٹری میں کنورٹ ہوئی. یہ ایویڈنس تو میرے پاس نہیں ہے کہ کسی نے پیسے لیے، لیکن یہ ایٹ لیسٹ جو آپ پرنسپل طے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی 2002 میں ایک شام ضمیر کی آواز پہ ہوتا تھا، پتہ نہیں کس کی آواز پہ کیا ہوا، یا ضمیر کی آواز پہ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.